بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک پریزنٹیشن ٹیکنیکس ہے۔ سب سے پہلے پریزنٹیشن کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں؟ اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے دو جنرلائزڈ فارم میں، اورل پریزنٹیشنز اینڈ پوسٹر پریزنٹیشنز۔ اورل پریزنٹیشن آپ کے ریسرچ ورک یا آپ کو دیا ہوا ٹاسک، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ اگر کچھ ٹاک کرتے ہو، لوگوں کو اپنا ویوز گروپ آف پیپلز کو دیتے ہو، وہ سلائڈس کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ نوٹس کی فارم میں ہو سکتا ہے، پیپر ریڈنگ ہو سکتی ہے، یا جرنلی آپ وداؤٹ اینی سلائڈ شو کے مٹیریل کے لیب کے ہیلپ کے بغیر آپ ٹاک کر سکتے ہو، جیسے موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ ہیں، تو ان کی جو ایک ٹاک ہے وہ اورل پریزنٹیشنز میں آئے گی۔ اس کے بعد آتی ہے پوسٹر پریزنٹیشنز۔ پوسٹر پریزنٹیشن کے دو کمپوننٹ ہیں، ایک پوسٹر اور ایک شارٹ ڈیوریشن، ایک شارٹ فارمیٹ، جس میں آپ پوسٹر کا جتنا مٹیریل ہے وہ آپ کا ریسرچ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے یا کوئی اور پروجیکٹ ہو سکتا ہے جسے آپ پریزنٹ کر رہے ہو، اور ود ان فیو منٹس آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ موسٹ کامنلی 2 or 3 منٹس کے اندر آپ نے اس پورے اپنا جو بھی ایک جرنلائزڈ پوسٹر ہے اس کے اندر جو انفارمیشن ہے اسے آپ نے آنے والے وزٹرز کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو ایک پرسن کو ایکسپلین کر رہا ہے اباؤٹ اس پوسٹر۔ تو یہ چھوٹی دو کائنڈز ہیں۔ اورل پریزنٹیشن میں گروپ آف آڈینس موجود ہوگی جن کو آپ پریزنٹ کرو گے، اور پوسٹر اس میں آپ ڈفرینٹ فارمیٹ یوز کر سکتے ہو، سلائڈ شو یوز ہو سکتے ہیں، پاور پوائنٹ کے تھرو آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہو، پیپرز کے تھرو کر سکتے ہو، ایون بلیک بورڈس اور وائٹ بورڈس کو یوز کر کے آپ پریزنٹ کر سکتے ہو، اور وربلی سمپل کمیونیکیٹ کرنا جیسے موٹیویشن اسپیکرز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہو۔ پوسٹر پریزنٹیشن کا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ پوسٹر کے بغیر یہ نہیں ہوگی، اس میں پوسٹر کا ہونا ضروری ہے۔ پوسٹر کی پریزنٹیشن میں پوسٹر کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے اور آپ اسے ود ان شارٹ ڈیوریشن اسے وائنڈ اپ کرو گے۔ اوکے، جب بھی کوئی پریزنٹیشن ملتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی ٹاسک ملتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ اسے کس طرح رسپونڈ کرتے ہو؟ کچھ ایسی فیلنگز آتی ہیں، کئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشر فیل کرنے لگ جاتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، کچھ بری طرح انگزائٹی کی اسٹیٹ میں فیل کرنے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ یہ تینوں بھی کمبائن آ جاتے ہیں، اور کچھ بالکل کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کہاں سٹارٹ کرنا ہے، کیسے ہوگا، تو یہ ساری فیلنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی فلیٹ ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ کچھ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے فیس کرنا ہے، مجھے شرمندگی سے فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹائپ آف امبیرسمنٹ ایک ٹائپ ہے کنفیوژن کی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں پریزنٹیشن دی جائے، تو وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آئے، انہیں پریزنٹ کرنے کا موقع ملے، انہیں داد ملے، اور وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک ایکسائٹمنٹ سمجھتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایکسپریشنز آتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ انہیں فیل کرتے ہو، انڈرسٹینڈ کرتے ہو، ڈفرینٹ طرح کی کنڈیشنز آتی ہیں اور ڈفرینٹ ایکسپریشنز پروڈیوس ہوتے ہیں مائنڈ میں، ڈفرینٹ کوشچنز کی وجہ سے، ڈفرینٹ سچویشنز کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ طرح سے اس کو پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنے سے پہلے یہ چیزیں فیل کرتے ہو۔ تو جب اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں تو آپ نے کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے اس سچویشن سے آپ نے نکلنا ہے اگر ان میں سے کوئی اسٹریس آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی پریزنٹیشن جو ہے اس کو پریزنٹ کرنے سے پہلے آپ کو مختلف چیزیں جو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی ہے آئیڈینٹیفائی دا پرپز۔ آپ نے ڈیفینیٹلی آپ کو اسائن ہو چکا ہے، اب آپ نے وہ کرنا ہے، تو اسے کرنے سے کے لیے آپ نے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ یا وہ آپ کو پریزنٹیشن کیوں دی گئی ہے، کیوں اسائن کی گئی ہے، آپ نے اس کا پرپز جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ جب آپ اس کا پرپز کو انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے تو اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اب آپ نے اس کو کس طرح کر کے اس سے جو ٹاپک ہے
اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے اس میں کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کون کون سے اس کے ایلیمنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پریپیئر کرنی ہے پریزنٹیشن۔ تو یہ 3 جو امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جن میں آپ ایک کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کرو گے۔ تو فرسٹ ہے کہ آپ پرپز کو آئیڈینٹیفائی کرو گے، اور پھر اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس کے لیے آپ کو ریڈنگ کرنی پڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی پریزنٹیشن پریپیئر کرنا شروع کرو گے۔ آئیڈینٹیفائی پرپز 3 مین پرپز ہو سکتے ہیں، آپ یا 3 ٹائپس کی اس میں سے کہہ سکتے ہو پرپزفل پریزنٹیشن ہوتی ہیں۔ فرسٹ ہے کہ آپ نے انفارم کرنا ہے، پرسویڈ ہے، اینڈ تھرڈ ون ایجوکیٹ ہے۔ انفارم میں کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے کسی بھی پارٹی کو، جیسے فارمرز کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو آپ نے اسے انفارم کرنا ہے کہ یہ نیو ٹیکنالوجی ہے، یہ اسے اڈاپٹ کرو۔ پرسویڈ آپ نے یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوگا کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ گین کرنا ہے تو آپ پرسو کرو گے کسی بھی اپنے کسٹمر کو، اور اسے بتاؤ گے کہ آپ اسے کیا آؤٹ کم دے سکتے ہو، کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہو۔ ان سروسز کے اکارڈنگلی آپ اپنی پریزنٹیشن پریپیئر کرو گے اور اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ اس سے آپ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ گین کرنا چاہتے ہو، وہ پروجیکٹ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ اچھی طرح سے اسے پرسو کرو گے اور اس سے آپ کو اپنا سیٹسفائی کر پاؤ گے، تو یہ پروجیکٹ آپ کے لیے ایزیلی آپ کے فیوچر میں آپ اسے رن کر سکو گے۔ اوکے، اس کے بعد تھرڈ ون ہے ایجوکیٹ۔ ایجوکیٹ موسٹ کامنلی کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پریزنٹیشن جو دی جاتی ہیں وہ ایجوکیٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کانفرنسز ہیں، وہ بھی ایجوکیٹ ٹائپ کی ہوتے ہیں، جس میں آپ کسی کو بتانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو، یہ ایجوکیشن میں آئے گی۔ انڈرسٹینڈ جو سبجیکٹ، اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ نے جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے، اس کے اوپر اپنا نالج بلڈ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے نالج کو، کہ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اتنے انفارمیشن رکھو کہ آپ آڈینس سامنے بولو، اور آڈینس آپ سے کوئی کویشچن کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو۔ جب آپ نالج کلیکٹ کر لو گے تو اس نالج کو آرگنائز کرنا ہے، سبجیکٹ میٹر کو، اس میں سے کون سا پورشن آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنے والا ضروری نہیں ہے، تو یہ آرگنائز سبجیکٹ میٹر آ جائے گا۔ تو جب آرگنائز کر رہے ہوگے تو اس میں سے آپ کچھ مین پوائنٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہو، تو اسے ڈٹرمائن کر لو گے کہ یہ مین پوائنٹس ہی پریزنٹ کرنے والے ہیں میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ، باقی میں اسکپ کر دوں گا یا کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کنفرمیشن، جو سبجیکٹ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کیا یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو کنفرم کرنا ہے آپ نے کسی اور سورس سے، اس کو چیک کرو۔ اگر آپ کسی انفارمیشن پہ ڈاؤٹ آتا ہے، کویشچن مارک آپ کے مائنڈ میں رائز کر جاتا ہے کہ یہ کیا یہ ایسے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اسے کنفرم کر لینا چاہیے، تاکہ آڈینس کے مائنڈ میں اگر وہی کویشچن آتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہو یا سکتی یا نہیں ہو سکتی، وہ آپ سے یہ کویشچن کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے کانفیڈنس کو لوز کرنے کے بجائے اگر آپ نے کنفرم کیا ہوگا تو آپ کانفیڈنٹلی کہو گے کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ اس طرح ہی ہے۔ ٹرانزیشن کہ آپ نے ایک سلائڈ سے، ایک پورشن سے، پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں کیسے موو کرنا ہے، اس میں کیسے اس کو مولڈ کرنا ہے، آپ نے کیسے ان کو آپس میں لنک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ٹرانزیشن میں لے کے جاؤ گے۔ اس کے بعد پریپیئر آؤٹ لائنس، جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ آؤٹ لائن پریپیئر کرو گے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ اور اس کے لیے آپ جب یہ سبجیکٹ میٹر پریپیئر کر رہے ہو گے، آؤٹ لائن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوری بورڈ کریٹ کر لو کہ آپ نے کون سی ایونٹ کو، کون سی انفارمیشن کو پہلے کنوے کرنا ہے، کون سی انفارمیشن کو بعد میں کنوے کرنا ہے، کون سا، اگر آپ سلائڈس پریپیئر کر رہے ہو تو کون سی سلائڈ پہلے آئے گی، کون سی بعد میں آئے گی، کہاں پکچرز آپ نے شو کرنی ہے، کہاں پکچرز نہیں شو کرنی، تو یہ آپ کا ایک اسٹوری بورڈ ہوگا، جو آپ کا پلاننگ ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ مائنڈ میپنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کوئی کویشچن اس میں رہ نہ جائے، کوئی چیز اس میں رہ نہ جائے، تو آپ نے سوچنا ہے اس ٹاپک کے ارد گرد کہ کیا کیا اسپیکٹس اس میں سے آپ نے پریزنٹ کر سکتے ہو، کون کون سے ہوں گے، اور کس طرح اس میں سے کویشچن کیے جا سکتے ہیں۔ آڈینس کی طرف سے آنے والے کویشچن کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اوکے، لاسٹ ون ہے کہ اس کے بعد آ رہا ہے اپڈیٹ نالج آن سبجیکٹ۔
کہ آپ نے نالج اپڈیٹ جو کرنا ہے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اسی میں جو پورشن ہمارا پیچھے چل رہا تھا انڈرسٹینڈنگ سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ، تو اس میں جو نالج ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ ریڈنگ سورسز ہیں بکس کی فارم میں، آن لائن لٹریچر ہے، انسائکلوپیڈیاز، جرنل آرٹیکلس، نیوز پیپرز، یہ چیزیں آپ ریڈنگ سورس کے طور پہ یوز کر سکتے ہو۔ السٹریشن ہے جنہیں آپ پکٹوریلی دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو، انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہو، اس میں ڈیجیٹل سورسز ہیں، پراسپیکٹیو امیجز ہیں، 3D ماڈلنگ ہے، کارٹونز کو دیکھ سکتے ہو، فوٹوز کے جو ری ٹچ وغیرہ ہے کہ میکانزم ہے، السٹریٹڈ بکس ہوتی ہیں جن کارٹون ٹائپ بکس ہوتی ہیں، اسٹوری بک جس میں ایکسپلین کی کی چیزیں ان دا فارم آف گرافیکل پکچرز، ان کو دیکھ سکتے ہو۔ السٹریشن میں موویز آ سکتی ہیں جو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہیں، موویز ان دا فارم آف ڈاکومنٹریز بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہسٹوریکل موویز ہوتی ہیں تو ان کے اندر انفارمیشن موجود ہوتی ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہو۔ تھرڈ ون آتا ہے اس میں پریپریشن جو ہے پریزنٹیشن کی، وہ پریپیرنگ پریزنٹیشن کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے لیے جب بھی آپ پریزنٹیشن پریپیئر کرتے ہو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویژول ایڈس کیا ہے، آپ نے کس طرح وہاں پریزنٹ کرنا ہے۔ آپ سلائڈز پریپیئر کرنے جا رہے ہو، کیا وہاں پہ سلائڈز پریزنٹ کرنے کی فیسلٹی ہے، کیا ان کے پاس پروجیکٹر ہے یا ان کے پاس LED اسکرین موجود ہے جن کے اوپر آپ اپنی پریزنٹیشن پاور پوائنٹ کی پریزنٹ کر سکتے ہو۔ اگر ویژول ایڈس کی اویلیبلٹی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی موو کرو گے، اگر ویژول ایڈس نہیں اویلیبل ہے، وائٹ بورڈ پہ کرنی ہے تو آپ وائٹ بورڈ کے حساب سے اپنے پریزنٹیشن کو پریپیئر کرو گے۔ یہ کچھ ویژول ایڈز ہیں جو لیٹسٹ یوز ہوتی ہیں جس میں پروجیکٹرز موجود ہیں، پروجیکٹر اسکرینز ہیں، اس کے علاوہ LEDs ہیں۔ وہاں پہ ساؤنڈ کا کیا سچویشن ہے کہ آپ ساؤنڈ کے لیے آپ کو مائکس وغیرہ کی پروویژن ہے یا آپ کو خود سے اونچا بولنا پڑے گا، تو یہ اس کے لیے آپ کو خود سے پہلے پریکٹس کرنی پڑے گی اونچا بولنے کے لیے اپنی، تاکہ آپ اس پریزنٹیشن کی پریکٹس کے دوران اس چیزوں کے بارے میں اویئر ہو کہ مجھے وہاں یہ فیسلٹیز نہیں ملے گی تو میں نے پہلے سے ہی اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ سیکنڈ، ڈیزائننگ گڈ سلائڈ۔ جب یہ فیسلٹیز اگر آپ کو لگتی ہیں کہ اویلیبل ہے ویژول ایڈس، تو آپ جب سلائڈس پریپیئر کرو گے تو ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے، اس میں جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو جو انفارمیشن آپ یوزرس کو پرووائڈ کر سکتے ہو، جو آڈینس اسے پرووائڈ کر سکتے ہو، اس کو کس وے میں پرووائڈ کرنا ہے اور کون سا ان کے لیے ایزیسٹ وے ہوگا جسے انڈرسٹینڈ کریں۔ موسٹ کامنلی جو جب سلائڈس پریپیئر کی جاتی ہیں تو زیادہ میٹیریل کو سلائڈس پہ نہیں لایا جاتا، کوئی ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی بات ہے جسے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو سینٹینسز کی ضرورت ہے تو کرو گے، ادروائز آپ آؤٹ لائن یوز کرو گے، سمپل ورڈز جنہیں آپ ایکسپلین کر سکو، تو اس سے آڈینس کا انٹرسٹ رہتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے، ایک ہیڈنگ بول رہا ہے، اس ہیڈنگ کے پیچھے کیا انفارمیشن ہے۔ اگر آپ نے لکھا ہوا ہوگا تو آپ کی بات کم سنیں گے، زیادہ آپ ٹیکسٹ لکھ دو گے تو آپ کی بات کم سنیں گے، زیادہ وہ اسکرین ریڈنگ کریں گے تو ان کا انٹرسٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی باتوں کو سننے میں۔ اور جب بھی آپ سٹارٹ کرتے ہو پریزنٹیشن تو اسٹرانگ اوپننگ ہونی چاہیے، آپ انہیں ہائی، گڈ آفٹر نون اور کچھ اچھے سٹارٹنگ سینٹینسز کے ساتھ سٹارٹ کرو گے تاکہ ان کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ آ سکے۔ ڈیفائن ٹرمز ارلی۔ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آڈینس کے لیے نیو ہوگی، تو جب جیسے ہی فرسٹ ٹائم وہ آپ ٹرمینالوجی بولتے ہو یا وہ ریٹن فارم میں سامنے آتی ہے تو آپ امیڈیٹلی اسے ایکسپلین کر دو اور اس کے بعد اپنی پریزنٹیشن کنٹینیو رکھو۔ ایسے نہ کہ وہ ٹرمینالوجی پوری آڈینس کے لیے نہیں ہو اور آپ اس کے اوپر پورا لیکچر دے دو اور اینڈ تک آپ ایکسپلین نہ کرو تو آڈینس پریشان رہے گی، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سی ڈفرینٹ ٹرمینالوجی وہ بولی جا رہی ہے، ہوتی کیا چیز ہے، وہ اسی کوشچن کو مائنڈ میں لے کے پریشان رہے، تو ان کو امیڈیٹلی جیسے ہی وہ ٹرمینالوجی اپیئر ہوتی ہیں سلائڈس کے اوپر آپ انہیں ڈیفائن کرو گے۔ فنش ود بینگ۔ اب فنش ود بینگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زور سے ہاتھ مارو گے، آپ کی اینڈنگ جو ہونی چاہیے وہ بھی سالڈ ہونی چاہیے۔ فنش ود بینگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو جرنلائز کرو گے، ساری انفارمیشن آپ کنکلوژن کی فارم میں، سمری کی فارم میں ایسے پرووائڈ کرو گے کہ وہ پورے کا پوری پریزنٹیشن کا ایکسٹریکٹ سامنے آ جائے اور لوگوں کو وہ انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ اور ٹائم یور سیلف، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن پریپیئر کر رہے ہوتے ہو، آپ سلائڈس پریپیئر کر رہے ہو، نمبر آف سلائڈس کو آپ نے مینیج کرنا ہے تاکہ جو آپ کو گیون ٹائم ہے، اگر آپ کو 15 منٹس دیے گئے ہیں تو آپ 15 منٹس کے اکارڈنگلی اپنی
پریزنٹیشن کو اینڈ کرنا ہے، آپ نے اسی ٹائم کے اندر ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہاف آور دیا گیا ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ 5 منٹ کے بعد پریزنٹیشن کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہو اور آپ ان کے مین اسپیکر ہو اور آپ کی وجہ سے انہوں نے آڈینس کافی زیادہ بلائی ہوئی ہو اور آپ 5 منٹ کے بعد تھینک یو بول کے بیٹھ جاؤ، تو آپ نے اس کے گیون ٹائم کے اندر اپنے آپ کو سیٹل کرنا، اپنی پریزنٹیشن کو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو پریزنٹیشن کے میٹیریل کو اکارڈنگ ٹو ٹائم، لیکن ٹائم لمٹ سے باہر نہیں آپ نے موو کرنا۔ آپ اسے شارٹ کر سکتے ہو اپنی پریزنٹیشن کے ٹاپک کو بیسڈ آن دا ٹائم لمٹس۔ کریٹ افیکٹو نوٹس فار یور سیلف، اگر کوئی نوٹس وغیرہ بنانا چاہتے ہو ساتھ ساتھ انفارمیشن فلو کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ نے سمپل پوائنٹس سلائڈ کے اوپر لکھنے ہیں، آپ کی سلائڈس کے اوپر سمپل پوائنٹس ہوں گے، آپ کو انفارمیشن جو ہے آپ نے خود انہیں پرووائڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ ایسے ہو سکتی ہیں چیزیں جن کے لیے آپ کو نوٹس پریپیئر کرنے پڑ سکتے ہیں، جیسے ڈیفینیشن ہے تو ڈیفینیشن وغیرہ، جیسے ٹرمینالوجیز کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ ٹرمینالوجیز آپ نے جب ڈیفائن کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسکرین پہ ہی لکھی ہوئی ہوں، آپ اسکرین پہ لکھنے کی بجائے انہیں آپ نوٹس کی فارم میں اپنے پاس رکھو گے، صرف لوگوں کو ایکسپلین کر سکتے ہو ان نوٹس کو یوز کرتے ہوئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریہرس کرنا ہے، آپ نے ریہرسل کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ سمپلسٹ وے ہے کہ آپ مرر کے سامنے اس پریزنٹیشن کو لے کے کھڑے ہو جاؤ گے اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہو، یا ایک اسمال گروپ آف فرینڈز یا آپ کے کولیگز جو ہیں ان کے سامنے پریکٹس کے لیے آپ اس پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرو گے، تاکہ اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی ایسا کویشچن وہ آپ کے فرینڈز ریز کر دیتے ہیں جو آپ کریکشن کر سکتے ہو، تاکہ آپ لارجر آڈینس کے سامنے جاتے ہو تو آپ اس سچویشن کو ٹیکل کر سکو۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وینیو پہ جا کے، جو وینیو ہے اس وینیو کی پلیس کی طرح ایک دفعہ پریزنٹیشن بیفور دا اسٹارٹنگ آف دا ایونٹ یا جو بھی ہے آپ کا وہ پریزنٹیشن کا جب آپ نے پریزنٹ کرنی ہے آڈینس کے آنے سے پہلے آپ وہاں پریکٹس کرتے ہو، ایم ٹی چیئرز ہوں گی وہاں پہ، لیکن آپ کو وہاں اس اسٹیج کا ایک کانفیڈنس مل جائے گا، اس اسٹیج پہ میں نے کیسے موو کرنا ہے، کون سی یہاں فیسلٹیز ہے، کس سائڈ پہ پروجیکٹر موجود ہے، آپ نے ہاتھوں کے اشارے کس سائڈ پہ کرنے ہیں، آپ پہ وائٹ بورڈ کس سائڈ پہ ہے، یا آپ کا پروجیکٹر کا جو اسکرین ہے وہ کہاں پہ پلیس ہونی ہے، تو آپ اس کے اکارڈنگلی اپنی باڈی موومنٹ کو مینیج کر سکتے ہو اس طرح کی ریہرسل کر کے۔ یہ پریپیئرنگ پریزنٹیشن کے کچھ پارٹس تھے۔ اب جب آپ نے پریزنٹیشن پریپیئر کر لی ہے تو اسے افیکٹولی پریزنٹ کیسے کرنا ہے، پریپیئر کرنے کے پروسیس کمپلیٹ ہو جائیں گے، اب جب ریڈی ہو گئے پریزنٹ کرنے کے لیے تو اس کے باوجود وہاں پہ کچھ چیزیں کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل بی ایکسائٹیڈ، آپ نے اپنے اندر ایک سپارک رکھنا ہے، آپ نے اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے ایکسپریشن یہ دینا ہے کہ آپ اس پریزنٹیشن کو دینے کے لیے آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، آپ وہ انٹرسٹ رکھتے ہو اس کو پریزنٹ کرنے میں، ایسے نہ ہو کہ آپ ڈلنس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو، جو جیسے آپ کو کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہو وہاں پہ اور آپ کے نہ بازو ہلے، نہ صرف آپ کے ہونٹ ہل رہے ہو، نہ آپ کی آئیز ایک جگہ سے ہلیں، آپ اگر اوپر دیکھ رہے ہو تو وہیں پہ اسٹک ہو گئے، تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے لگے کہ آپ کی باڈی لینگویج بتائے کہ آپ اس پریزنٹیشن کو دینے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو۔ اسپیک وتھ کانفیڈینس، جیسے پکچر میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایکسائٹیڈ بھی ہے، اور جب ایکسائٹمنٹ آئے گی آپ کے اندر تو وہ آپ کو ایز اے کانفیڈینس آپ کا بلڈ کرے گی، تو آپ جو بھی ورڈ کہو گے سالڈ وے سے، سالڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنی بات کہو گے۔ اوائڈ ریڈنگ فرام دا اسکرین، کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آڈینس کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اب صرف لیپ ٹاپ کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر ہی فوکس کیے رکھتے ہیں اور اسی سے ریڈ کیے جائیں گے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میک آئی کانٹیکٹ ود آڈینس، یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ آڈینس کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ رکھو، آڈینس کے ساتھ جو بھی ایکسپلین کر رہے ہو اور آپ کو کہ آڈینس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہنا چاہیے، جیسے پچھلے میں بتایا کہ آپ اسکرین ریڈنگ ہی کرتے رہو گے تو آڈینس کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا، وہ آپ کی پریزنٹیشن میں دھیان ہی نہیں دیں گے۔ بلینک دا اسکرین فار ان نیسیسری سلائڈس، کوئی ایسی ان نیسیسری سلائڈز آ جاتی ہیں، جیسے آپ کو اگر 30 منٹس کا ٹائم دیا گیا تھا اور ڈیو ٹو ایشو کی کسی وجہ سے آپ کا ٹائم شارٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس میں سے ایسی ان نیسیسری سلائڈز ہیں جو آپ نے نہیں پریزنٹ کرتی، انہیں بلینک کر سکتے ہو۔ پاور پوائنٹ میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ انہیں سلائڈس کو بلینک کرو۔
اس لائک جیسے میں ابھی یہاں پہ بلینک کرنے جا رہا ہوں اسکرین کو، تو میں اس پہ اسکرین کے ایک آپشن ہے، اس میں وائٹ یا بلیک کر دوں گا تو یہ اسکرین بلینک ہو گئی ہے وہی والی جو میں پریزنٹیشن دے رہا تھا، اس میں جسٹ پاور پوائنٹ میں ایک آپشن تھا، اس کو کلک کرنے سے اسکرین کو میں نے بلینک کر دیا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں، تو آپ اسے اسکپ کرنے کے لیے یہ آپشنز یوز کر سکتے ہو. سو فردر کچھ اور چیزیں جو افیکٹولی پریزنٹیشن میں آتی ہیں، یہ کچھ آپ نے چیزیں دیکھنی، ایکسائٹمنٹ ہے، کانفیڈنس ہے، اسکرین ریڈنگ آپ نے نہیں کرنی، آئی کانٹیکٹ آپ کا آڈینس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور آپ اننیسیسری سلائڈس کو بلینک کرو گے. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پوائنٹر یوز کرنا ہے جب ضرورت ہو، صرف نیسیسری ٹائم پہ جب آپ کو ضرورت ہے، جس کنڈیشن میں آپ کو پوائنٹر ضرورت ہے آپ اسے پریزنٹیشن پہ لے کے، ادروائز وہ آپ کی پریزنٹیشن اسکرین پہ نظر نہیں آنا چاہیے. کوشش کریں کہ اس کو وہ اس پہ پریزنٹیشن میں سامنے نہ ہو. ایکسپلین دا ایکویشن اینڈ گرافس، جیسے اس پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ جو ایکویشن اینڈ گرافس آتی ہیں ان کو آپ ایکسپلین کرو گے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گراف ہے اور اس سے بتا دو کہ یہ گراف ہے، دیز آر دا گراف، اتنی کہہ کے آگے موو کر جو بھی اس پہ انفارمیشن ہے اس میں سے جو اس کے ہائیسٹ یا لویسٹ پیکس ہیں ان کے بارے میں آپ ایکسپلین کر دو، یا ان میں جو ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر دو تاکہ آڈینس بھی ان گرافس کو اچھی طرح سے دیکھ پائے گی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گی. پاز پریزنٹیشن، افیکٹو پریزنٹیشن کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس میں بریک لینی ہے. بریک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، بولتے ہوئے آپ نے رکنا ہے. ایسے نہ ہو بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، ایک جو اسپیڈ ہے، کنٹینیوٹی ہے، اور اس میں آپ رک کوئی نہیں رہے ہو، تو اس کی وجہ سے ایک جسٹ لائک جیسے ہوگا کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہو، اس طرح کا فیلنگ آئے گی. تو آپ نے اس میں گیپ لینے ہیں. آفٹر فیو سینٹینسز آپ نے جسٹ شارٹ گیپ، کہ آپ نے اگلا سینٹینس اسٹارٹ کرنے سے پہلے سائلنٹ ہونا ہے ٹھیک ہے، تاکہ اس میں کنٹینیوٹی بھی رہے اور جو بورڈم ہے وہ بھی نہ کریٹ ہو. اوائڈ فلر ورڈز، کوئی فلر ورڈز جیسا کہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایک ہی ورڈ کو بار بار بولتے رہتے ہیں، لائک دس کچھ ایسے ورڈز، یا ان کی مائنڈ میں کوئی ایک ورڈ ہوتا ہے جو ہر سینٹینس کے بعد وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ریلیکس رہنا ہے. آپ نیکسٹ ہے کہ آپ ریلیکس رہو گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس رہے گا، آپ سچویشن کو ٹیکل کر سکو گے. اگر آپ انگزائٹی فیل کرو گے، اسٹریس فیل کرو گے، تو آپ کی وائس کی ٹون چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے، آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی، آپ پاز ہی لوگے اور آپ سپیڈ کے ساتھ چلتے ہی جاؤ گے. تو ریلیکس رہنے کے لیے آپ نے بریتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بریتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بیچ میں شارٹ بریتھ لینے ہیں، اور پریزنٹیشن کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ لانگ بریتھ لوگے. اس سے آپ کے اندر کہہ سکتے ہو انگزائٹی نہیں آتی، آپ ریلیکس فیل کرنا شروع کر دیتے ہو. تو ساتھ ساتھ بریدنگ اپنی آپ کو کنٹرول کرنی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے. اور جہاں پہ آپ نے پاز لینا ہے اس پاز کے دوران آپ اپنا ایک ڈیپ بریتھ لے سکتے ہو، تاکہ آپ کے جو لنگس کے اندر ایئر جانے کی وجہ سے آپ کی جو ساؤنڈ ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، وہ مینٹین رہے، آپ اس میں لیک نہ کر سکو. ایکنالج دا پیپل ہو سپورٹ یور ریسرچ. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اینڈ اس میں کہ جب آپ کسی بھی ٹاپک پہ پریزنٹ کر رہے ہو، پرٹیکولرلی جو سائنٹیفک فورم ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، کسی لیب میں کی ہے، کسی پرسن کے انڈر کی کام کیا ہے، تو ان سب کو اکنالج کرنا ہے. جس لیب میں آپ کام کر کے آئے اس کو کرنا ہے، جس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے کام کیا اس کو اکنالج کر سکتے ہو، یا جن لوگوں کی آپ کو ہیلپ رہی ہے آپ کی ریسرچ ورک میں، آپ کی پریزنٹیشن پریپریشن میں، آپ ان کو اکنالج کر سکتے ہو. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے پورا خاندان ہی اس میں اکنالج کر دو. فیو پیپل ہوتے ہیں، 3-4 پیپل جو ہو سکتے ہیں، یا 1-2 جو مین ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اکنالج کرو. اگر ہو سکے تو وتھ پکچرز ان کو اکنالج کر سکتے ہو، وتھ پکچرز اینڈ وتھ دیئر ڈیزگنیشن، وہ کس ادارے سے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، ان کو اکنالج کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اس پریزنٹیشن میں وہاں بیٹھے ہوں اور وہ اچھا فیل کرے. نیکسٹ ٹائم جب آپ ان کے ساتھ کام کرو تو وہ ہیپیلی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی رہیں، اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو اپنی آنے والے جو لائف کے جو ایونٹس ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، ان میں کوئی ایشو نہ ہو. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک تھا یہ ہمارا پریزنٹیشنز، کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، پریزنٹیشن ٹیکنیکس کا پورشن.
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.